سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہم نے پڑھا کہ یہود جو تھے وہ اللہ کے کلام کو چھوڑ کر جادو وغیرہ میں پڑ گئے تھے۔ اللہ کا کلام حقیقت میں ہدایت اور عمل کی طرف بلاتا ہے، لیکن زوال یافتہ قومیں اس کو پڑھنے کے بجائے، اس کو سمجھنے کے بجائے، اس پر عمل کرنے کے بجائے دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، مثلا جادو وغیرہ۔ جادو کی کیا حقیقت ہے، اس بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ جادو کفر ہے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے اور اس روایت میں اسے کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون کون سے گناہ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام کیا ہے اسے ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیرنا، اور پاک دامن غافل اور مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں اگر آپ دوسرے نمبر پر جو گناہ بیان کیا گیا اس پر غور کریں تو جادو کرنا، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور یہ واقعہ حدیث میں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص لبید بن العاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ ایک دن یا رات میرے پاس آئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری پر اثر ہو رہا تھا، اور یہ عام زندگی کے معاملات میں ایسا ہو رہا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے میں غلطی نہیں کی، اور کوئی دینی امور یا معاملات جو تھے اس میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی نہیں کی۔ یہ میموری پر جو اثر ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی کے معاملات میں ہو رہا تھا۔ اب یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے، حضرت عائشہ مزید بیان کرتی ہیں، اور بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بتا دیا ہے جو میں نے اس سے پوچھا؟ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، جن میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، لبید بن العاصم نے۔ اس نے پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا، جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، بئر ذروان میں، یہ کنواں تھا جس کا نام ذروان ہے، اس میں ان چیزوں کو ڈالا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی ایسے سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کی کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ بڑی بد شکل تھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جادو کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی ہے، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کنویں کو بھر دیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید اس سے ریلیٹڈ اور بھی احادیث ملتی ہیں کہ اس کا علاج سورہ فلق اور سورہ ناس سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو
ستاروں کا علم ہے وہ بھی جادو ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا. پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ بات بھی ہمارے مسلمانوں میں عام ہے کہ ستاروں کے ذریعے قسمت کو معلوم کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل تو علم العادات بھی آ گیا ہے، یعنی کچھ نمبرز ہوتے ہیں جس سے لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں اور قسمت بتاتے ہیں. یہ سب جادو ہی کی قسمیں ہیں. جو یہ آیت ہم نے پڑھی، اس آیت میں خاص الخاص جادو کا ذکر بھی کیا گیا کہ جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی تھی. اس طرح کا جادو کسی بھی جوڑے پر جب کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ کا ذکر کروں گی. ایک علامت تو یہ ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے. اچھے بھلے شوہر بیوی ہوتے ہیں، اچانک سے ان کے درمیان محبت کے معاملات نفرت میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہوتی اور بے وجہ کے شکوک اور شبہات شوہر بیوی کے درمیان آنے لگتے ہیں. پھر یہ کہ معذرت یا عذر قبول نہیں کرتے، یعنی اگر شوہر کوئی معذرت یا عذر دے تو بیوی قبول نہیں کرتی، یا پھر بیوی کوئی معذرت اور عذر دے شوہر کو تو شوہر قبول نہیں کرتا. یعنی ایک دوسرے کو جیسے سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ایک دوسرے کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہونے لگتی ہے. پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ بات بہت چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کو پہاڑ جتنا بنا دیا جاتا ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے سے ایشوز جو ہیں وہ بہت بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں. پھر بعض دفعہ اس جادو کی یہ علامت بھی ہے کہ شوہر کو بیوی کی شکل اچھی نہیں لگتی یا پھر بیوی کو شوہر کی شکل اچھی نہیں لگتی. یہ کچھ علامات ہیں جس کی بنا پر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان دونوں پر جادو کیا گیا ہے. لیکن ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کے مالک ہیں. جو شوہر اور بیوی کے درمیان جادو کیا جاتا ہے اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. شیطان کے دربار میں سب سے زیادہ تقرب اسے حاصل ہوتا ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فتنے اور فساد میں مبتلا کر دے. مثلا ان میں سے ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا. ابلیس کہتا ہے نہیں، تجھ سے کچھ نہیں بن پڑا. پھر ایک اور شیطان آ کر اسے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کے پیچھے پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس خوش ہو کر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے ہاں واقعی تو نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. اعمش کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ فرمایا تھا کہ ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اعمش جو ہیں یہ راوی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی ملتی ہے کہ ابلیس اسے گلے لگا لیتا ہے، یعنی تقرب اتنا زیادہ کہ ابلیس اس شیطان کو اپنے بہت زیادہ قریب کر لیتا ہے، یعنی اسے اپنے گلے لگا لیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ شیطان نے اپنے لشکر بھیجے تھے اور اس کا ہر شیطان کوئی نہ کوئی ٹاسک پورا کر کر آ رہا تھا، لیکن صرف اور صرف اس نے اسی شیطان کو اپنے گلے لگایا جو شوہر اور بیوی کو لڑوا کے آیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک یونٹ خراب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا معاشرہ ایک دیوار کی طرح ہے اور دیوار میں لگی اینٹیں جو ہے نا یہ فیملیز ہیں. جب کسی ایک فیملی میں کوئی ایشو آتا ہے نا تو دیوار میں کریکس آنا شروع ہوتے ہیں، اس میں کمزوری آنا شروع ہوتی ہے. تو فیملیز جو ہیں، جو خاندان ہیں، جو گھر ہیں، یہ یونٹس ہیں. جب ایک ایک یونٹ خراب ہونے لگتا ہے نا تو معاشرے کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے.
اور آپ کا کیا خیال ہے کہ لڑائی صرف شوہر بیوی کے درمیان ہوتی ہے؟ نہیں، دو خاندانوں کے درمیان ہوتی ہے. اس سے بہت زیادہ جو ڈسٹرب ہوتے ہیں وہ بچے ہیں. اگر ان کی اولاد ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور شیطان ان کو کسی صورت کمپرومائز کرنے کی سوچ نہیں دیتا. اس وقت وہ شوہر بیوی یہ سوچنے سے بھی عاری ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اس طرح سے لڑنا جھگڑنا ہمارے بچوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے کچھ ایشوز ہو جائیں تو باقاعدہ اس کا علاج کیا جاتا ہے. قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا، اگر کسی شخص پر جادو کیا گیا ہو یا اسے اس کی بیوی کے پاس جانے سے باندھ دیا گیا ہو تو کیا اس کا علاج کرنا اور جادو کو باطل کرنے کے لیے دم کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس میں کوئی قباحت نہیں. جادو کو باطل کرنے والوں کی نیت اچھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے منع نہیں فرماتے جس سے فائدہ ہو، جب تک اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو اور نہ کوئی شرکیہ طریقہ ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جادو کے توڑ کے لیے پھر کیا علاج ہو سکتا ہے. اب اس آیت میں، آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ میں جادو کو کفر کہا گیا. تو جادو کیوں کفر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو سے ایمان چلا جاتا ہے. جادوگر کسی کو نقصان دیتا ہے تو خود کا بھی نقصان کرتا ہے، اور کفر سے نقصان ہوتا ہے، اسی لیے جادو کو کفر کہا گیا. پھر جو شخص جادو جس پر کرواتا ہے اس کے لیے دل میں نفرت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی شخص پر جادو کروا رہا ہے یا کرتا ہے تو لازماً اس کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت ہوتی ہے. تو نفرت کا جذبہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، اسی لیے جادو کو کفر کہا گیا. پھر یہ کہ جادو سے گھروں کو توڑا جاتا ہے، اور گھر ٹوٹنے سے معاشرے میں بے سکونی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے کفر سے بے سکونی اور بے چینی آتی ہے، اسی طرح سے جادو سے بھی بے چینی اور بے سکونی آتی ہے. پھر نسلیں تباہ و برباد ہوتی ہیں. پھر یہ کہ جادوگر ہمیشہ نامراد رہتا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے کبھی فلاح نہیں پائے گا. تو جس طرح سے کفر کرنے والے کو فلاح نہیں، بالکل اسی طرح سے جادو کرنے والے کو بھی فلاح نہیں، اس لیے جادو کو کفر کہا گیا. پھر اس کی سزا آخرت میں مل کر رہے گی، اس لیے بھی اس کو کفر کہا گیا ہے. جس طرح کفر کی سزا آخرت میں ملے گی، بالکل اسی طرح سے جادو کی سزا بھی آخرت میں ملے گی. تو جادو کو انہی وجوہات کی بنا پر کفر کہا گیا ہے. اب جادو کیا ہے؟ دو باتیں اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ جادو کس چیز کو کہتے ہیں. جادو غیر محسوس طریقے سے ڈالے گئے اثرات کو کہتے ہیں، اور اس میں شیطان کو خوش کر کے اس کی مدد لی جاتی ہے. یہ دو اہم ترین باتیں ہیں جو جادو سے ریلیٹڈ ہیں. پہلی بات، اس میں غیر محسوس طریقے سے اثرات ڈالے جاتے ہیں، اور دوسری بات، اس میں شیطان کو خوش کر کے اس سے مدد لی جاتی ہے. عربی زبان میں جادو کو سحر کہتے ہیں. لغت میں جادو ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا سبب یا وجہ معلوم نہ ہو، کیونکہ جس پر جادو ہو جاتا ہے وہ اپنے اندر تبدیلی تو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ اس کو نظر نہیں آتی، اس کے کوئی اسباب اس کو سمجھ میں نہیں آتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جادو کا اثر کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ تو کچھ کلمات ہوتے ہیں، تو کیا الفاظ ہم پر اثر رکھتے ہیں؟ تو جی بالکل رکھتے ہیں. اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اگر کوئی ہم پر تنقید کرے
تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی گالی دے تو ہم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ تو آپ اس کا یہی جواب دیں گے کہ جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے تو ہم کچھ برا محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی گالی دے تو لازماً بہت زیادہ برا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں۔ ایک بار کہی جانے والی اور کئی بار کہی جانے والی بات کے بھی اثرات مختلف ہیں۔ مثلا اگر آپ کوئی نیوز سنتے ہیں اور اس میں کسی حادثے کا ذکر کیا جا رہا ہے، آپ نے ایک بار سنا، آپ سن لیتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس نیوز کو بار بار سنتے رہیں تو آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو ایک بار کہی جانے والی اور کئی بار کہی جانے والی بات کے اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جادو میں بھی الفاظ اور کلمات کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک غیر محسوس احساس کا نام ہے۔ دیکھیں، ہمارے جسم میں روح ہے، اس پر غیر مادی اور معنوی الفاظ اور آوازیں اثر کرتی ہیں، اور ہمارے جسم پر مادی چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو آپ کا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مادی چیزوں کا اثر مادی چیزوں پر ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پر ہوتا ہے۔ اب ہماری روح اللہ نے ہمارے جسم میں اس طرح سے گوندھ کے رکھی ہے، تو جب کبھی کوئی اثر ہماری روح پر ہوتا ہے تو لازماً اس کا ایفیکٹ جسم پر آتا ہے۔ جادو وغیرہ سے اگر ہماری روح متاثر ہوتی ہے تو اس کا اثر جسموں پر آتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ پورا جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو بعض بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا روحانی کاز ہوتا ہے، یعنی وجہ کوئی جادو ہوتا ہے لیکن اس کا اثر جسم پر آتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، مثلا کہیں درد ہو رہا ہے، اب ڈاکٹرز جب کوئی ٹیسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فلاں ٹیسٹ کروا لیجئے، لیکن وہ ٹیسٹ کلیئر آتے ہیں لیکن درد تو ہے، یعنی پرابلم تو ہے پر اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کا سبب معلوم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ جادو ہے، ٹھیک ہے؟ اب جادو میں جنات اور شیاطین سے مدد لی جاتی ہے اور ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں۔ اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جنوں کو بوٹل میں بند کر دیا گیا اور پھر ان سے کام لیے گئے، ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی بھی انسان کسی جن کو بوتل میں نہیں بند کر سکتا۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے انسانوں اور شیاطین جن کے درمیان۔ انسان کچھ گندے کام کرتے ہیں، غلیظ کام کرتے ہیں، کفریہ اور شرکیہ کام کرتے ہیں، جس سے وہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں۔ شیطان جب اس شخص سے خوش ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو نے یہ 4 غلط کام کیے ہیں، میں تجھ سے خوش ہوا، اب میں بھی تیرے لیے 4 کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جادوگر قسم کے انسانوں اور شیاطین جنوں کے درمیان۔ اب یہ جنات سے مدد لیتے ہیں اور ان کے ذریعے اثرات ڈالتے ہیں۔ پھر یہ کہ قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے۔ آپ نے برین واشنگ، اسی طرح سے ہیپناٹائز، یہ سب سنے ہیں نا معاملات، یہ بھی جادو ہی کی قسمیں ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ قوت خیال کے ساتھ اثر ڈالا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہمارے مائنڈ کو کیپچر کر لے؟ ہیپناٹائز میں کیا ہوتا ہے؟ مائنڈ کیپچر کیا جاتا ہے نا۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کسی کو مسلسل دیکھیں تو وہ شخص آپ کے بارے میں بھی سوچنے لگے گا اور اس کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی۔ مثلا اگر کوئی مستقل کسی کو دیکھ رہا ہو تو جس شخص کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ شخص محسوس کر لیتا ہے کہ مجھے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا،
لیکن وہ مسلسل دیکھنے سے اس شخص کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ بہت اسٹرانگ ول پاور کے مالک ہوتے ہیں، ان پر کسی کے خیالات، سوچ، نظر، کلمات اثر نہیں کرتے، بہت اسٹرانگ ول پاور کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نظر بندی بھی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا، اور ان جادوگروں نے نظر بندی کی تھی، اور وہ نظر بندی یہ تھی کہ انہوں نے پھینکی تو رسیاں تھیں، لیکن وہ سب لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی۔ ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس نظر بندی کا شکار ہو گئے تھے اور ڈر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی ان کو اتاری تھی کہ آپ ڈریے مت اور اپنا عصا پھینکیے، اور عصا پھینکنے کے لیے اس لیے کہا تھا کہ ان کا عصا سانپ بن جایا کرتا تھا، اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور اس نے وہ ساری رسیوں کو نگل لیا۔ اب وہ نظر بندی تھی، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنات سے جادو میں مدد لی جاتی ہے اور ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں، یا پھر قوت خیال کے ساتھ اثر ڈالا جاتا ہے، جس میں نے آپ کو برین واشنگ اور ہپنوٹائز کے بارے میں بتایا، اور اسی طرح سے نظر بندی کے بارے میں بھی بتایا۔ مثلا ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو گئی ہے، اس کو اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی پرواہ نہیں رہی، لوگ کہتے ہیں ایسی تو نہیں تھی، اس کو جانے کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ محبت کیسا اثر رکھ رہی ہے؟ جادو کا اثر رکھ رہی ہے۔ پھر کچھ جادو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حقیقت کو بھی بدلا جاتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، کعب احبار کہتے ہیں، یہ کعب احبار جو ہیں یہ پہلے یہود کے علماء میں سے تھے، پھر یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہودی جو تھے وہ کعب احبار کے پیچھے لگ گئے تھے اور مختلف قسم کے جادو ٹونے ان پر کیا کرتے تھے۔ تو کعب احبار کہتے ہیں کہ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جو میں پابندی سے پڑھتا ہوں، یہ کچھ اذکار کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ کچھ اسپیشل اذکار ہیں جو میں پابندی سے پڑھتا ہوں، اگر میں یہ نہ پڑھوں تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیں۔ اب ان یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو کیا تھا نا، اسی طرح سے یہ کعب احبار پر بھی جادو کیا کرتے تھے، جس کو وہ فیل کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں باقاعدہ یہ اذکار پڑھتا ہوں ورنہ انہوں نے تو مجھے گدھا بنا کر چھوڑنا ہے، یعنی میری شکل بگڑ جاتی، یہ ایسا جادو کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جادو تو ہے اور اس کی حقیقت بھی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، آپ میں سے کوئی ایسا کہتا ہے کہ نہیں ہم تو نہیں مانتے یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتا اور یہ سب فضول باتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ جادو کیا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو وہ جادو اثر نہیں کرتا۔ اب جادو ہونے سے پہلے کون سی حفاظتی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ پہلی بات، سب سے پہلے ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے اس بات کو لے کر کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جیسے کہ اس آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ میں بھی آیا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ نہیں نقصان پہنچانے والے، ضرر پہنچانے والے اس جادو کے ساتھ مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو۔ تو ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جادو تبھی اثر کرتا ہے جب اللہ کا اذن ہو، اور اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی جادو سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔
اور اس دعا کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اللہ نفع و نقصان کا مالک تو ہے. جو چیز تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. تو آپ انشاءاللہ جادو، نظر اور حسد سب سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز، تمام فرائض اور واجبات کا ادا کرنا ضروری ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرائض عائد کیے ہیں، واجبات ادا کرنا عائد کیا ہے، اس کو کرنا ضروری ہے. اور تمام محرمات کہتے ہیں حرام کردہ اقوال اور افعال، یعنی جن باتوں کو کرنا ہم پر حرام ہے، جن کاموں کو کرنا ہم پر حرام ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تو محرمات کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے اور گناہوں سے توبہ کی جائے. جو بھی کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہے اس کی سچی توبہ کی جائے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ طہارت کا اہتمام کیا جائے. تمام ظاہری اور باطنی نجاستوں سے خود کو پاک رکھا جائے. ظاہری نجاست یہ ہے کہ کپڑے گندے نہ ہوں، ہمارا جسم گندا نہ ہو، اور باطنی نجاست یہ ہے کہ ہم شرک نہ کریں، کفر نہ کریں، بدعت نہ کریں. تو طہارت کا اہتمام کرنا ہے. پھر یہ کہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ قرآن پاک کے کچھ حصے کو ضرور پڑھنا. پھر دعاؤں، معوذات کہتے ہیں وہ صورتیں، آیات اور مسنون دعائیں جو بندے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں یا جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور مسنون اذکار کے ذریعے بچاؤ اختیار کرنا. جیسے صبح اور شام اگر کوئی یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو وہ نقصان سے بچ جاتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اور اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمان کی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد سوتے وقت اور صبح و شام آیت الکرسی پڑھنا. پھر قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں جس میں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن کو معوذات کہا جاتا ہے، صبح و شام پڑھنا، سوتے وقت 3 بار پڑھنا. پھر روزانہ 100 بار اگر کوئی یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جو یہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا. بخاری کی روایت ہے. اب آپ دیکھیں تو اس میں ایک ذکر ہے، توحید کا ذکر، جو آپ کو سیکیورٹی دیتا ہے. اس کے علاوہ صبح و شام کے اذکار ہیں، لازمی پڑھنے چاہیے. فرض نماز کے بعد کے اذکار لازمی پڑھنے چاہیے. سوتے وقت کے اذکار لازمی طور پر پڑھنے چاہیے. پھر نیند سے بیداری کے وقت کے اذکار، جب آپ صبح اٹھتے ہیں اس وقت کے اذکار. گھر میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت ذکر کریں اللہ کا. جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ کھولیں، دایاں پاؤں رکھیں اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ پوری سیکیورٹی کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے. کیونکہ جب ہم گھر کا دروازہ کھولتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں داخل ہونا چاہتی ہیں، مثلاً شیاطین. لیکن جیسے ہی آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولتے ہیں، آپ تو اندر چلے جاتے ہیں گھر کے، لیکن باقی ساری چیزیں گھر کے باہر رہ جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کے اذکار. بیت الخلاء تو وہ جگہ ہے جہاں شیاطین ہوتے ہیں، تو وہاں جانے سے پہلے لازمی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت لے لیں. پھر اسی طرح سے اگر کسی شخص کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو بھی ذکر کریں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت میں مبتلا نہ کرے. یہ سارے مسنون اذکار ہیں جو ڈیلی بیسس پر ہمیں پڑھنے چاہیے. یہ آپ کو کسی بھی مستند کتاب میں مل جائیں گے، جیسے حسن المسلم ہے، جیسے ایاک نستعین ہے،
اور اب تو الحمدللہ موبائل فون میں ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ آپ دعاؤں کو ایک کلک پر پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. دیکھیں جتنے مضبوط اذکار اتنی مضبوط ڈھال، اور جتنی کمزوری اذکار میں اتنی سیکیورٹی کم ملے گی. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اس سیکیورٹی کا پورا انتظام کریں. جیسے ہمیں کھائے پیے بغیر نہیں چلتا نا، ایسے اذکار کے بغیر بھی نہیں چلنا چاہیے. ہم کھانے پینے میں تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ہم اذکار کے معاملے میں کمپرومائز کر لیتے ہیں. کبھی نہ کریں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان اذکار پر ہمیشگی کرنے سے بندہ جہاں جادو، نظر بد اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، وہاں یہ اذکار ان آفات کے حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کا بہترین علاج بھی ہے. جب تک آپ ان اذکار کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ جادو سے، نظر بد سے اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسی آزمائش زندگی میں آ بھی جاتی ہے تو یہی اذکار علاج کے طور پر بھی پڑھے جاتے ہیں، یعنی یہی پریکاشنز بھی ہیں اور یہی میڈیکیشنز بھی ہیں. پھر اگر ممکن ہو سکے تو صبح نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے 7 اجوا کھجوروں سے اپنی صبح کا آغاز کیا تو اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کے 7 کھجوریں کھا لے تو اسے شام تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچائے گا. مسلم کی روایت ہے یہ. تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اجوا بھی وہ خاص الخاص اجوا جو مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے. اور اس سے علماء یہ بھی مفہوم لیتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے کسی بھی علاقے کی کھجور کھا لے یعنی اجوا کے علاوہ تو وہ انشاءاللہ اس تاثیر کو پائے گا. کون سی تاثیر؟ کہ اس دن جادو اور زہر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت دے تو اجوا کھا لیں صبح 7 تو انشاءاللہ اس دن جادو اور زہر سے محفوظ رہیں گے. اب یہ بڑی اسپیشل قسم کی کھجور ہے جس کی بڑی افادیت بتائی جاتی ہے. دیکھنے میں بہت چھوٹی سی اور بہت عجیب سی شکل و صورت والی کھجور ہے، لیکن اس کی اسپیشلٹی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اسی لیے مہنگی ترین کھجور ہے. تو اجوا کھا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کے پاس اجوا نہیں ہے، کوئی دوسری عام کھجور ہے، آپ اس کو اس ایمان کے ساتھ کھا لیں کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے.